بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ آج انشاءاللہ درس شروع ہوگا حدیث نمبر 2320 سے، باب ما جاء فی ہوان الدنیا علی اللہ عز وجل۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارے جو درس ہے یہ ابواب الزہد جاری ہے۔ ابواب الزہد کے ابواب میں سے ایک باب یہی ہے، باب ما جاء فی ہوان الدنیا علی اللہ عز وجل۔ دنیا کے خواری اور ذلت اللہ کے یہاں، دنیا ذلیل ہے، خوار ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک۔ دنیا کا کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور اس بار ہمیں امام ترمذی نے یہ باب قائم کیا تاکہ آپ کو وہی بتانا چاہتا ہے، دنیا ایک ذلیل، حقیر اور ناچیز چیز ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کوئی اہمیت اور ویلیو نہیں ہے اس کا۔ اور اس میں حدیث ذکر کیا 2320، حدثنا قتیبہ قال حدثنا عبد الحمید بن سلیمان عن ابی حازم عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كانت الدنیا تعدل عند اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا اللہ کے یہاں برابر ہوتے، اگر دنیا برابر ہوتے جناح بعوضۃ، ایک مکھی کی پر کے برابر اللہ کے یہاں، ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء، کافر کو ایک چلی پانی بھی اس دنیا سے پلانی نہیں دیتا۔ کہا کہ اگر دنیا اللہ کے یہاں ایک مکھی کی پر کے برابر ہوتا، پر کے برابر ہوتا، ما سقا منہا کافرا شربۃ ماء، کافر کو ایک چلی پانی بھی اس دنیا سے نہیں دیتا۔ لیکن دنیا خود ناچیز ہے، حقیر اور مہین، ذلیل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس وجہ سے اس کا کوئی ویلیو نہیں، اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافر کو بھی دیا اور مسلمان کو بھی دیا۔ اور یہ حدیث اس باب میں ابو ہریرہ سے یہ روایت بھی منقول ہے، جیسا کہ سہل بن سعد الساعدی سے منقول ہے، اور حدیث صحیح ہے۔ دوسری حدیث 2321، حدثنا سوید بن نصر قال اخبرنا عبداللہ بن المبارک عن مجالد عن قیس بن ابی حازم عن المستورد ابن شداد قال كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على الصخلة، میں اس جماعت کے ساتھ تھا، میں اس گروپ کی یا اس جماعت کے ساتھ تھا جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صخلہ کے اوپر کھڑے ہو گئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جماعت تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ایک صخلہ کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ صخلہ کا معنی ایک بکری یا دمبے کے مرا ہوا بچہ، میں نے خود مردہ مرا ہوا بچہ جو ذبح شدہ نہیں، حرام مر گیا، اس کے اوپر کھڑا ہو گیا، جو خود مردہ تھا، بکری یا دمبے کے بچہ جو خود مردہ تھا، اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر روکا۔ کنت مع الرکب، مستورد ابن شداد کہتے ہیں میں بھی تھا اس جماعت کے ساتھ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر وقفوا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے علی الصخلۃ، اس بکرے یا دمبے کے بچے کے پاس۔ المیتۃ، وہ خود مردہ تھا، مذبوحہ نہیں تھا، ذبح شدہ نہیں تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اترون ہذہ، صحابہ سے کہا جو جماعت ساتھ تھے، ان سے کہا کہ آپ لوگ اس کو دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں دیکھ رہے ہم، اس کا تو کوئی ویلیو نہیں ہے، صخلہ کا کوئی قیمت ہی نہیں ہے، خود مردہ ہے، یہ ذلیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اترون ہذہ ہانت علی اہلہا حین القوہا، اترون ہذہ ہانت علی اہلہا حین القوہا، کیا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ذلیل ہونے کی وجہ سے، بے اہمیت ہونے کی وجہ سے
ان کے مالک نے اس کو پھینک دیا، ان کے گھر والوں نے ان کو پھینک دیا، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں، ویلیو نہیں ہے، خود مردہ ہے، ان کے مالک نے اس کو پھینک دیا۔ قالوا، انہوں نے کہا من ہوانہا، اس کے یعنی ذلیل یا ان کے بے اہمیتی اور بے ویلیو ہونے کی وجہ سے ان کے مالک نے ان کو پھینک دیا ہے، یا گھر والوں نے ان کو پھینک دیا یا رسول اللہ، اسی وجہ سے پھینک دیا ہے۔ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فالدنیا اہون علی اللہ من ہذہ، دنیا اللہ کی یہاں اس سے بھی زیادہ حقیر اور ناچیز اور ذلیل ہے۔ جیسا کہ یہ حقیر تھا، ناچیز تھا، ان کے گھر والوں نے یا ان کے مالک نے پھینک دیا اس کو روڈ پر، تو دنیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہاں اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے اور اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، اس وجہ سے اس کو کوئی قیمت یا اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور یہ حدیث جیسا کہ مستورد سے روایت ہے، اسی طرح جابر اور ابن عمر سے بھی روایت ہے، اور حدیث صحیح حدیث ہے۔ اور بعض روایت میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، الفاظ کچھ مختلف ہے لیکن مفہوم ایک ہی ہے، معنی ایک ہی ہے۔ اگر دنیا اللہ کی آن مکی کی پر کے برابر ہوتے، ما سقى الكافر منها شربة ماء، کافر کو ایک چلی پانی بھی نہیں اس سے نہیں پلاتے، لیکن کوئی ویلیو ان کا نہیں۔ باب من، اسی کی دوسری باب، حدیث 2322، حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال حدثنا علی بن ثابت قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال سمعت عطاء بن قرة قال سمعت عبد الله بن زمرة قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، الا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا، خبردار یقیناً دنیا ملعون ہے، ملعون ہے، اور ہر وہ چیز جو دنیا میں موجود ہے اس کے اندر ہے وہ بھی ملعون ہے، الا ذکر اللہ، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر، وما والاہ، اور وہ چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہے، وعالم او متعلم، یا عالم ہو یا متعلم ہو، یہ لعنت سے مستثنیٰ ہے، تو ذکر اللہ سبحانہ وتعالی وما والاہ، اور وہ چیز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہے اور ذکر جیسی ہے، وعالم او متعلم، یا اس ذکر کے ساتھ ہے، او وعالم او متعلم، اسی طرح عالم اور متعلم اس سے مستثنیٰ ہے، اور یہ حدیث بدرجہ حسن ہے۔ اسی باب میں سے ایک باب اور بھی ہے، حدیث 2323، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال حدثنا قيس بن ابي حازم قال سمعت مستوردا، میں نے مستورد سے سنا، اخا بن فہر، مستورد یا اخا بن فہر، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مد دنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم، دنیا آخرت کے مقابلہ میں کچھ نہیں ہے، یا دنیا آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے مگر ایسا جیسا کہ ایک شخص اپنے انگلیوں کو پانی کے اندر داخل کرتا ہے اور سمندر میں یا نہر میں داخل کرتا ہے، نکالتا ہے، تو وہ دیکھیں اپنی انگلیوں میں کتنی پانی انگلیوں میں آیا ہے، سمندر سے کتنی کم ہوا ہے، یا نہر سے کتنی پانی کم ہوا ہے، کتنی پانی ان کی انگلیوں میں آیا ہے۔ تو کہا کہ یہ دنیا آخرت کے مقابل میں ایسا ہے جیسے کہ آپ کی انگلیوں میں جو پانی آیا سمندر کے پانی کے مقابل میں یا نہر کے پانی کے مقابل میں، اس کا کیا ویلیو ہے؟ یہ پانی کا جو آپ کے ہاتھوں میں ہے اس کا کیا ویلیو ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے نہر اور سمندر کے پانی کے مقابل میں۔ اسی طرح دنیا
آخرت کے مقابل میں ایسا ہے جیسا آپ کی انگلیوں میں پانی ہو، اور یہ پانی نہر کے پانی کے مقابل میں یا سمندر کے پانی کے مقابل میں، اتنی اہمیت ہے۔ کہا کہ میں ترجمہ کرتا ہوں، مد دنیا فی الآخرہ، نہیں ہے آخرت دنیا آخرت کے مقابل میں، الا مثل ما یجعل، مگر اسی جیسی کہ اسی شخص جیسے، اسی جیسی جو آپ میں سے کسی ایک اپنی انگلیوں کو داخل کرتا ہے فی الیم، دریا میں یا سمندر میں، فلینظر، پس وہ دیکھے اپنی انگلیوں کی طرف، بماذا یرجع، کیا چیز لے کر آ رہا ہے، کتنی پانی لے کر آ رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا کہ حسن صحیح، اور پھر راویوں کی کو شرح کیا اسماعیل ابن ابی خالد، اس کی کنیت ہے ابا عبداللہ، اور والد کا نام، اور والد قیس، یہ قیس ابو حازم کا والد ہے، اور ابو حازم کے نام ہے عبد بن عوف، وهو من الصحابہ، صحابہ میں سے، اور حدیث صحیح ہے۔ باب ما جاء ان الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ باب اس مسئلے کے متعلق دنیا مومن کے لیے جنت اور کافر کے لیے، دنیا مومن کے لیے یہ جیل ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا اس حدیث کے متعلق، یہ حدیث کے ایک ٹکڑا ہے، ان الدنیا سجن المومن، یقیناً دنیا مومن کا جیل اور کافر کا جنت ہے، اس کے بارے میں حافظ ابن حجر سے رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، وہ کس طرح ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مومنوں کے پاس بھی بہت سارے اموال ہیں، مالدار لوگ بھی ہیں، کافروں کے پاس بھی ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے بہت اچھا جواب دیا، اس نے کہا جو چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنوں کے لیے دنیا آخرت میں رکھا ہے، تیار کیا ہے جنت میں، اس کے مقابل میں جو کچھ ان کے پاس ہے یہ یا زندگی ان کے پاس ہے یہ جہنم، یہ جیل کی طرح ہے، اور کافروں کے لیے یہ جنت ہے، اس کے مقابل میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے جہنم میں تیار کیا ہے تو اس کے مقابل میں جنت لگتا ہے، تو یہ ان کے لیے جنت لگتا ہے اس کے مقابل میں، اور یہ مومن کے لیے یہ جیل لگتا ہے اس کے مقابل میں۔ اور حدیث 2324، حدثنا قتیبہ قال حدثنا عبد العزیز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابیہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کا جیل ہے، مومن کے لیے جیل ہے، وجنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اور اس باب میں عبداللہ ابن عامر سے بھی روایت منقول ہے، یہ ابو ہریرہ کے علاوہ، اور حدیث صحیح ہے جیسا کہ شیخ البانی نے کہا، اور حسن صحیح ہے جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا۔ اس کے بعد باب ما جاء مثل الدنیا مثل اربعۃ نفر، دنیا کی مثال ان چار آدمیوں کی مثال کی طرح ہے، ان چار آدمیوں کی مثال کی طرح ہے۔ وہ چار آدمی کیا ہیں؟ حدیث میں دیکھیں اس کو، حدیث 2325، حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا عبادة بن مسلم قال حدثنا یونس ابن خباب عن سعید الطائی ابی البختری یا ابو البختری، سعید الطائی ابی البختری، انہو قال، اس نے کہا، ابو البختری نے کہا، یعنی سعید طائی نے کہا، حدثني ابو کبشہ الانماری، ابو کبشہ الانماری نے روایت کیا، یہ صحابی ہے، انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا، ثلاثۃ اقسم علیہن، ثلاثۃ من الخصال، تین عادات اور تین خصلتیں ہیں، اقسم مانے کہ اؤکد علیہن بالقسم، او اؤکد بالقسم علیہن، میں ان تینوں پر قسم کے ساتھ تاکید کرتا ہوں، وحدثکم حدیثا فاحفظوہ، اور میں آپ لوگوں کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں، حدیثا فاحفظوہ، یعنی حدیثا دوسری حدیث اس کے علاوہ، وحدثکم حدیثا آخر غیر هذا الحدیث فاحفظوہ، اس حدیث کے علاوہ ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں کہ اس حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں،
وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ مانا میں آپ کو ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں، اس حدیث کو آپ حفظ کریں. یا مانا ہے کہ وَحَدِّثُكُمْ تَحْدِيثًا عَظِيمًا، یعنی میں آپ لوگوں کو حدیث بیان کرتا ہوں بہت عظیم بیان، بہت عظیم بیان. فَاحْفَظُوا، آپ اس کو خود یاد کریں. اور یا معنی ہے کہ فَاحْفَظُوا اسی کو آپ یاد کریں، یا آخری حدیث کی یاد کریں، یا دونوں کو ملا کر یاد کریں. فَاحْفَظُوهُ اس کی ضمیر معنی یہ دو حدیث کی طرف فَاحْفَظُوا، یہ دونوں حدیث کو یاد کریں جمع، یا ان کی آخری کو یاد کریں. فَاحْفَظُوهُ فَاحْفَظُوا الْآخِرَةَ. قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما نقص مال عبد من صدقۃ. پہلا یہ ہے جو تین خصلتیں کہ صدقہ کسی بندے کے مال سے کم نہیں کرتا ہے. ما نقص مال، مال کم نہیں ہوتا ہے، کسی بندے کے مال کم نہیں ہوتا ہے صدقہ کرنے سے. کسی بندے کا مال کم نہیں ہوتا ہے صدقہ کرنے سے. اب تو ظاہری طور پر ہم سوچتے ہیں کہ کم ہو رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کم نہیں ہوتا ہے. دوسرے وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا. وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً، کسی بندے کے ساتھ کوئی ظلم کیا گیا، کوئی بھی ظلم، اور وہ صبر کیا اس پر، اسی مظلمہ پر جو ظلم کیا گیا اس کے ظلم پر صبر کیا، تو زادہ اللہ عزًا، اللہ سبحانہ وتعالی اس کی عزت بلند کرے گا. اس کے ساتھ زیادتی کیا گیا، ظلم کیا گیا، اور اس نے صبر کے علاوہ کچھ نہیں کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس صبر کی وجہ سے اس کی عزت کو بڑھائے گا، عزت زیادہ ہوگا. ولا فتح عبد باب مسألة الا فتح اللہ علیہ باب فقر. تیسری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بھی بندہ اپنے لیے سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے، یعنی سوال کرنا شروع کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے فقر اور فاقہ کا دروازہ کھول دیتا ہے. اور اس کی سوال کی شروعات اور اس کے سوال کی آغاز اس کی فقر کا ابتدا اور آغاز ہوگا. کوئی بھی بندہ سوال کا آغاز کرتا ہے، سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے، سوال کرنا شروع کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اوپر فقر اور فاقہ، ضرورت اور احتیاج کا دروازہ کھول دیتا ہے. یا کلمۃ نحوها، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ایک بات کیا. اور یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حقیقت بھی ہے. اللہ ہم سب کو حفاظت کریں. اور وَحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ قَالَ إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةٍ. یہی ابھی بیان آ گیا، چار کا جو بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وَحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ، یہ دوسری حدیث. اور میں آپ لوگوں کو حدیث بیان کروں گا، ایک حدیث یا آخری حدیث، اس کو حفظ کریں یا سب کو حفظ کریں. قال انما الدنیا لاربعۃ، دنیا چار انسانوں کے لیے، اربعۃ نفر، چار آدمیوں کے لیے. الاول پہلا، عبد، پہلا نفر، عبد رزقہ اللہ مالا وعلما، ایک وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے مال بھی دیا اور رزق بھی دیا، روزی، علم بھی دیا اور رزق اور روزی بھی دیا. فهو صادق النیہ، وہ اپنی نیت میں سچا ہے. اور یقول عبد رزقہ اللہ، وہ بندہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روزی دیا، علم، مال دیا، وعلما، علم بھی دیا. فهو یتقی فیہ ربہ، اور وہ اس علم اور اس مال میں اللہ سے ڈرتا ہے اور تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے. یتقی فیہ ربہ، اس کی کوئی غلط راستہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، نہ علم کو نہ مال کو. وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، اللہ سے بھی ڈرتا ہے، معنی ہے کہ اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، اپنے علم کی زکوٰۃ اور اپنے مال کی زکوٰۃ بھی. وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، اور اپنے مال میں اور اپنے علم میں رشتہ داروں کو خیال رکھتا ہے اور صلہ رحم کو قائم رکھتا ہے. وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِي حَقًّا، اور جانتا ہے کہ اس مال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ہے اور اس علم میں اللہ کا حق ہے. فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، یہ شخص سب سے بہترین اور افضل ترین مقام میں ہوگا.
دوسری وہ عبد رزقہ اللہ علما ولم یرزقہ مالا، دوسری وہ بندہ جس کو اللہ نے علم دیا ہے لیکن مال نہیں دیا، صرف علم ہے، اور وہ اپنی نیت میں سچا ہے۔ یقول، وہ کہتا ہے کہ لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان، اگر میرے پاس بھی مال ہوتا میں فلانی جیسی اس میں عمل کرتا، یعنی اللہ کے راستہ میں خرچ کرتا، رشتہ داروں کی یا خیال رکھتا فلان۔ فہو بنیت ہی، اور یہ ان کی نیت پر موقوف ہے، ان کی نیت پر، فہو بنیت وہ اپنے سچا نیت پر ہے۔ فاجرہما سوا، یہ اور پہلا والا شخص دونوں اجر میں سوا برابر ہے۔ پہلا والا کے پاس مال ہے، دوسرے کے پاس سچا نیت ہے، سچی نیت، اور نہیں مال لیکن نیت سچے ہے، تو یہ اس سچے نیت کے ساتھ اس کا مقام پا سکتا ہے۔ تیسری وعبد رزقہ اللہ مالا ولم یرزقہ علما، تیسری وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا لیکن علم نہیں دیا، ثروت مند ہے، مالدار ہے، ارب پتی کروڑ پتی ہیں، بزنس مین ہے بڑا، فَهُوَ يَخْبِتُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ علم، وہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اپنی نفس کی خواہشات میں یا اپنے نفس کی تقاضے کے مطابق، جو نفس چاہتا ہے اس کے مطابق وہ خرچ کرتا ہے۔ یخبتو، خبت کہتے ہیں کورانا، اندھا دھند، فی مال، اپنے مال میں، یصرف کی معنی ہم خرچ کرتا ہے اپنے مال میں، اندھا دھند بغیر علم، علم کے بغیر، یعنی نہیں جانتا ہے کہ جو میں خرچ کر رہا ہوں اپنی جگہ پر ہے یا نہیں۔ لا یتقی فیہ ربہ، اپنے مال میں اپنے رب سے وہ نہیں ڈرتا ہے۔ ولا یصل فیہ رحمہ، اپنے مال میں اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتا ہے۔ ولا یعلم للہ فیہ حقا، اور اللہ کے لیے اس میں کوئی حق نہیں جانتا ہے۔ فہذا باخبث المنازل، اور یہ سب سے خبیث ترین مقام میں ہے۔ اخبث کہتے ہیں خبیث ترین مقام میں، سب سے گرا ہوا اور ارذل ترین انسان، ارذل ترین مقام میں، سب سے گھٹیا مقام میں۔ اور چوتھے وہ عبد لم یرزقہ اللہ مالا ولا علما، چوتھے اس کو اللہ نے نہ مال دیا نہ علم دیا۔ فہو یقول، وہ کہتا ہے لو ان لی مالا لعملت فیہ بعمل فلان، اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں اسی طرح عمل کرتا جیسا کہ فلانی نے کیا۔ یہ تیسری شخص، یعنی اندھا دھند خرچ کرتا، اندھا دھند میں خرچ کرتا، یعنی حق و ناحق، اور اس میں اللہ اور اللہ کی کوئی حق نہیں سمجھتا، یہ اسی طرح میں کرتا۔ فہو بنیت ہی، وہ اپنی نیت میں، اسی میں نیت پر ہے۔ فہو وزرہما سوا، یہ بے مال شخص جس کی نیت یہ ہے کہ غلط حرکات اور غلط خرچ کرنا، جیسے تیسری کیا ہے، تو تیسری اخبث المنازل، یہ بھی اخبث المنازل میں ہے، یعنی میں خرچ کرتا جیسا کہ وہ شر میں خرچ کرتا، اہل شر تھا۔ فہو بنیت ہی، اس کو ان کی نیت کے مطابق جزا دیا جائے گا۔ فوزرہما سوا، ان دونوں کی گناہ برابر ہے، اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ باب ما جاء فی الہم، یہ باب ہم فی الدنیا و حبها، یہ باب ہم فی الدنیا کے بارے میں، ایک شخص ہے اس کے دل میں دنیا کی ہم داخل ہے کہ میں کماؤں اور جمع کروں، ارب پتی بن جاؤں، رات دن خواب دیکھ رہے ہیں، اور دنیا کے ساتھ اس کا محبت ہے، محبت کر رہے ہیں دنیا کے ساتھ، اور اس کے ہم و غم دین نہیں دنیا ہے، اور اس کی محبت دین نہیں، اس کی محبت دنیا ہے، تو اس کے متعلق امام ترمذی نے یہ باب قائم کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی جیسے شخص کے متعلق جو اس کے ہم و غم سارے پریشانی دنیا ہی ہے اور اس کی محبت ہے، فرمایا حدیث 2326، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا سفیان عن بشیر
أبي إسماعيل عن سيار عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزلت به فاقة، جس کے اوپر اللہ نے فاقہ فقر کو نازل کیا، اتارا، اور اس نے اپنے فقر اور اپنے بیچارگی اور اپنے فاقہ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، فانزل بالناس، لوگوں کے سامنے پیش کیا، میں فقیر ہوں، مسکین ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، کچھ دو، یہ کرو، لم تصد فاقت ہو، اس کی فقر اور فاقہ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا، لم تصد فاقت ہو، اس کی فاقہ کبھی بھی بند نہیں ہوگا، اور اس کے فقر کم نہیں ہوگا، اور اس کی بیچارگی ختم نہیں ہوگا۔ ومن نزلت به فاقۃ، اور دوسری شخص جس کے اوپر فاقہ اترا، اللہ کی طرف سے فقر اور بیچارگی آیا، اقتصاد میں پرابلم ہے، پریشانی ہے، فانزل باللہ، اس نے اپنی پریشانی، اپنے فقر اور اپنے فاقہ کو اللہ کے سامنے پیش کیا، لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا۔ فیوشک اللہ لہ برزق عاجل، بس قریب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی جلد از جلد روزی دے دی، او عاجل یا بعد میں، تو روزی دینا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کام ہے، اور جب آپ اپنے حاجات کو، اپنے ضرورات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو رزق عاجل سے نوازے گا یا رزق عاجل سے، جلد از جلد روزی دے گا یا بعد میں اس کو روزی دے گا۔ اور اس کی بعد بابن حدیث 2327 ہے، حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفیان عن منصور والأعمش عن ابی وائل شقیق بن سلمہ قال جاء معاویہ الى ابی حاشم بن عیینہ وهو مریض، معاویہ آیا ابی حاشم ابن عیینہ کے پاس، وہ بیمار تھا اور اس کی عادت کر رہے، فقال یا خال ما یبکیک اوجع یشعثک، کہا کہ میرے ماموں کون سی چیز آپ کو رلا رہی، چونکہ ابو حاشم ابن عتبہ یہ رو رہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کون سی چیز آپ کو رلا رہے، اوجع یشعثک، کیا درد ہے کہ آپ کو ناآرام کر رہے ہیں، ام حرص علی الدنیا، یا دنیا کے ساتھ محبت کی وجہ سے آپ دنیا سے جدا ہو رہے، محبت ہے دنیا کے ساتھ، اسی خاطر حریص ہے دنیا کے ساتھ۔ قال کل لا، ابو ہاشم نے کہا کہ ان میں سے کچھ بھی نہیں، نہ میرے اندر درد ہے، مجھے ناآرام کر رہے، اور نہ میری دنیا کے ساتھ کوئی محبت ہے، ولیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد الیہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کیا ہے، ایسا وصیت جس پر میں عمل نہیں کر سکا، عہد الیہ بمن اوصى الیہ بوصیت، میری طرف ایک وصیت کیا، لم آخذ به، میں نے اس پر عمل نہیں کر سکا یا عمل نہیں کیا۔ قال، پھر فرمایا کہ انما یکفیک من جمع المال خادم ومرکب فی سبیل اللہ، کہا کہ دنیا کو جمع کرنے کی بجائے اس کی بدلہ میں آپ کے لیے یہ کافی ہے کہ آپ کے پاس ایک خادم ہو اور ایک سواری ہو، آپ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستہ میں جہاد کے لیے نکلیں۔ واجدنی الیوم قد جمعت، واجدنی، میں دیکھتا ہوں آج اپنے آپ کو میں نے جمع کیا دنیا کو، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت وصیت پر عمل نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت کیا تھا کہ دنیا میں سے ایک خادم اور ایک سواری مرکب آپ کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے راستہ میں جہاد کرو۔ وقد رواہ زائدہ وعبیدہ بن حمید عن منصور عن ابی وائل عن سمرہ بن سامن قال دخل معاویہ علی ابی حاشم، پھر اسی سند کے ساتھ بھی حدیث کو ذکر کیا، وذکر نحوہ وفی الباب عن بریدۃ الاسلامی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھی روایت منقول ہے یہ دوسری صحابی کی طرف، اور حدیث بدرجہ حسن۔ حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا وکیع قال حدثنا سفیان عن الأعمش عن شمر بن عطیہ عن المغیرہ بن سعد بن الأخرم عن أبيه عن عبد الله بن مسعود
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تتخذوا الضیعة فترغبوا فی الدنیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تتخذوا الضیعة، ضیاع کہتے ہیں باغ کو یا بستی کو یا مزرعہ جو فارم ہاؤس وغیرہ ہے. کہا کہ لا تتخذوا الضیعة، ضیاع کو نہ اپنائیں، ضیاع اختیار نہ کریں، بستان یا باغات اور کھیتی باڑی، مزرعہ، فارم ہاؤس یہ نہ لے لیں. فترغبوا فی الدنیا، اس لیے کہ آپ پھر دنیا میں آپ کی رغبت زیادہ ہو جائے گی، آپ رغبت کریں گے پھر دنیا میں، ان چیزوں کو لینا دنیا میں آپ کی رغبت دنیا کے ساتھ لگائے گا اور پھر آپ کی رغبت زیادہ ہوگا دنیا کے ساتھ. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تتخذوا الضیعة، لا تتخذوا الضیعة، آپ ضیاع کو نہ لے لیں، آپ لوگ ضیاع نہ لے لیں. ضیاع کیا ہے؟ بستان، باغات اور مزرعہ، فارم ہاؤس وغیرہ. فترغبوا فی الدنیا، اس کو لینے سے آپ کی رغبت، آپ لوگوں کی رغبت دنیا کے ساتھ زیادہ ہوگا. اس کے بعد باب، یہ حدیث صحیح ہے، باب ما جاء فی طول العمر للمؤمن، یہ مومن کے طول عمر کے متعلق، لمبے عمر کے متعلق یہ حدیث ہے. اور یہ باب کے امام ترمذی رحمہ اللہ نے قائم کیا طول عمر کے متعلق. اور حدیث ذکر کیا اس میں، باب ما جاء فی طول العمر للمؤمن، مومن کے لیے طول عمر کے متعلق. حدثنا ابو قریب قال حدثنا زید بن حباب عن معاویہ بن صالح عن عمرو بن قیس عن عبداللہ بن بسر ان اعرابیا قال یا رسول اللہ من خیر الناس، ایک دیہاتی نے کہا کہ اللہ کے رسول خیر الناس کون ہے؟ قال من طال عمرہ وحسن عملہ، خیر الناس لوگوں میں بہتر وہ ہے جس کی عمر لمبے اور عمل اچھا ہو، عمل نیک ہو. وفی الباب عن ابی ہریرہ و جابر، ان لوگوں سے بھی روایت منقول ہے. اس کے بعد باب ہے منہ، اسی باب سے حدثنا ابو حفص عمرو بن علی قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبہ عن علی بن زید عن عبد الرحمن بن ابی بکر عن ابیہ ان رجلا قال، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ای الناس خیر، لوگوں میں بہتر کون ہے؟ قال من طال عمرہ وحسن عملہ، لوگوں میں بہتر وہ شخص ہے جس کی عمر لمبے ہو اور عمل اچھا ہو، عمل نیک ہو. قال فای الناس شر، اور لوگوں میں سب سے برا انسان کون ہے؟ قال من طال عمرہ، جس کی عمر لمبے ہو، وساء عملہ، اور اس کے عمل برا ہو. ھذا حدیث حسن صحیح، اور حدیث صحیح لغیرہ ہے. باب ما جاء فی فناء اعمار هذه الامہ ما بین 60 الى 90 الى 70. اور اس باب میں امام ترمذی نے یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ اس امت کے عمر تو 60 سے 70 سال کے درمیان ہے، اور یہ بے اعتبار اکثر اور اغلب ہے. اسے کہ ہم دیکھتے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ کبھی کسی کی عمر 80 بھی ہے، 90 بھی ہے، 100 بھی ہے، 110 بھی ہے. تو لمبے عمر والے لوگ بھی ہیں، 150 والے بھی ہیں. تو یہ نادر اور شاذ ہے، یعنی اکا دکا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اکثر پر معمول اور اغلب پر محمول ہے. یہ معنی ہے کہ 95% یا اس سے بھی زیادہ کہ لوگوں کی عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے، اور کبھی کبھار اسی تجاوز کرتا ہے 75 80 90 100 وغیرہ، اس کے اوپر بھی جا سکتا ہے.
جیسے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 100 سال تھے، امام طبرانی کی عمر 100 سال تھے، تو اس طرح ایک کا دکھا ملتے رہتے ہیں، لیکن عموماً اور اکثر و بیشتر تو عمر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ حدیث 2331 ہے۔ حدثنا ابراہیم ابن سعید الجوہری قال حدثنا محمد ابن ربیع عن کامل ابی الاعلی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر امت من 60 سنة الى 70 سنہ، میری امت کی عمر 60 سے 70 سال تک ہے، یعنی 60 سے 70 سال اس کے درمیان ہے، اس کے درمیان، اور میں نے کہا کہ اکثر اور بیشتر، اور یہ حدیث حسن صحیح اعمار امت کے مابین اسی الفاظ کے ساتھ۔ باب ما جاء فی تقارب الزمان و قصر العمل، یہ باب اس مسئلے کے بیان میں کہ زمانہ بہت مختصر ہو گیا، کہ ایسے بے برکتی زمانہ میں آ گیا۔ تقارب الزمان، زمان بالکل قریب، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سال گزر گیا، مہینہ گزرنے جیسے لگتا ہے، زمان آپس میں قریب ہو گیا ہے، زمان گزشتہ اور زمان حال آپس میں قریب ہو گیا۔ وقصر العمل، اور عمل کے مختصر اور عمل کی کوتاہ کرنے کے متعلق، زمانہ قریب اور امیدی مختصر ہے۔ قصر العمل، حدیث 2332 حدثنا عباس بن محمد الدوری قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا عبداللہ ابن عمر العمری عن سعید بن سعید الانصاری عن سعد بن سعید الانصاری عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، قیامت قائم نہیں ہوگا یہاں تک کہ زمانہ آپس میں قریب ہو جائے۔ زمانہ مثلا سال بھی ایک زمانے، مہینہ بھی ایک زمانے، ہفتے بھی ایک زمانے، دن بھی ایک زمانے، گھنٹے بھی ایک زمانے، تو یہ آپس میں قریب ہو جائے۔ فتكون السنة كالشهر، ایک سال ایک مہینہ کی طرح، والشهر كالجمعة، اور ایک مہینے ایک ہفتے کی طرح، وتكون الجمعة كاليوم، ایک ہفتے ایک دن کی طرح، ويكون اليوم كالساعة، ایک دن ایک گھنٹہ کی طرح، وتكون الساعة كالظلمة بالنار، اور قیامت کا قائم ہونا ایسا کہ وہ كالظلمة بالنار، آگ میں شعلہ لگانا، اچانک بلک اٹھتے ہیں، تو قیامت بھی اچانک قائم ہوتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ باب ما جاء فی قصر العمل، عمل کے کوتاہ اور عمل کو مختصر کرنے کے متعلق کی باب ہے، اور حدیث بھی صحیح ہے۔ 33 نمبر 2333 حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفیان عن لیث عن مجاہد عن ابن عمر قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعض جسدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعض بدن سے پکڑ لیا یا ہاتھ رکھا، فقال، اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں ایسا زندگی گزارو اور زندہ رہو، کانک غریب، جیسا کہ آپ مسافر ہیں، او عابر سبیل، یعنی کہ آپ راستہ سے گزرنے والا، وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي أَهْلِ الْقُبُورِ، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، قبرستان والوں میں شمار کرو۔ فقال علی ابن عمر، راوی کہتا ہے مجاہد، ابن عمر نے مجھ سے کہا، اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، جب آپ صبح میں داخل ہوتا ہے شام کی غم میں مت ہو جاؤ، شام میں کیا آئے گا، کہاں سے آئے گا، کھانا کہاں سے آئے گا، اس کی فکر مت کرو، اور شام کے معاملہ میں، رات کے معاملہ میں بات مت کرو۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ، جب رات میں داخل ہو جائے، رات ہو گیا، فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالصَّبَاحِ، صبح کے بارے میں آپ بات چیت مت کرو، صبح کے متعلق بات چیت مت کرو۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اور اپنی صحت کے لیے
خذ من صحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی اور صحت سے استفادہ کرو بیمار ہونے سے پہلے. ومن حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی سے استفادہ کرو موت سے پہلے پہلے، موت سے پہلے پہلے. فإنک لا تدری، آپ کو معلوم نہیں یا عبداللہ اللہ کے بندہ، فإنک لا تدری یا عبداللہ اللہ کے بندہ ما اسمک، آپ کا نام کیا ہے. اس کا معنی یہ نہیں کہ اس کے نام معلوم نہیں ہے، یہ معنی نہیں ہے اس کی نام معلوم نہیں ہے، بلکہ معنی اس حدیث کے ما تدری ما اسمک، یا عبداللہ لا تدری ما اسمک، آپ کا نام کیا ہے. غدن، کل آپ کا نام کیا ہے، آج اس کا نام کیا ہے، کل وہی ہوگا، نام تو چینج نہیں ہوگا، لیکن کل آپ کا نام کیا ہے. معنی یہ کہ آپ شقیوں میں سے ہوں گے، شقی کہا جائے گا آپ کو، یا سعید نیکبخت. اور یہاں اس کی خاص نام مقصد نہیں ہے اور وہ تبدیل نہیں ہوگا. یا ان کے معنی یہ کہ اس سے کہا جائے گا کہ آپ کل آپ کو معلوم نہیں کل آپ زندہ ہے یا مردہ ہے. یہ معنی ہے کہ آپ کل آپ کا نام کیا ہے آپ نہیں جانتا ہے. یہ نام اصلی نام تبدیل نہیں ہوگا، بلکہ اس حدیث کا مقصد ہے کہ کل آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کل شقی ہوں گی یا سعید ہوں گی، کل آپ کو معلوم نہیں کہ آپ زندہ ہوں گی یا مردہ ہوں گی. یہ مقصد ہے حدیث کا. اور یہ حدیث روایت کیا اعمش نے مجاہد سے عن ابن عمر اسی طرح. اور حدثنا احمد بن عبد الضبی البصری قال حدثنا حماد بن زید عن لیث عن مجاہد عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو، اسی جیسی انہوں نے بھی روایت کیا. اس کے بعد حدیث 2334 حدثنا سوید بن نصر قال اخبرنا عبداللہ بن المبارک عن حماد ابن سلم عن عبید اللہ ابن ابی بکر ابن انس عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا ابن آدم وھذا اجلہ، یہ ابن آدم ہے اور یہ اس کا اجل ہے. ابن آدم بھی مخلوق اور اس کے اجل بھی مخلوق ہے. یہ ابن آدم اور اس کا اجل ہے. ووضع یدہ عند قفاہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو کسی قریبی انسان کی گردن پر یہاں رکھا اس کی پیچھے. ثم بسطا، پھر ہاتھ کو آگے بلایا، یعنی جیسے کہ گردن میں ہاتھ ڈالا جاتا ہے. فقال، اور کہا وَثَمَّ عَمَلُهُ وَثَمَّ عَمَلُهُ، اور وہاں بتایا دور کی طرف، کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی امیدیں وہاں ہے. ثم بسطا، یہ اس کو کہا کہ اس کی امیدیں وہاں ہے، وہاں اس کی امیدیں وہاں ہے، یعنی دور کی طرف اشارہ کیا، دور کی طرف اشارہ کیا. سما عمل، وہاں نے ان کی امیدیں، وہاں نے ان کی امیدیں، اور اجل یہاں نے کہا کہ یہ ہے اور یہ ان کی اجل ہے اور ان کی امیدیں وہاں ہے، لمبے لمبے امیدیں. معنی یہ کہ جب اجل یہاں نے قریب ہے تو امید بھی یہاں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ انسان یہاں ہے، امید اجل بھی یہاں نے آپ کے پاس ہے اور امید 10 متر آپ سے دور ہے. ثم عملہ وثم عملہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی امید وہاں ہے، امید وہاں ہے، دور ہے. یہ تعجب ہے اس میں. حدیث 35 نمبر 2335 حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی الصفر عن عبداللہ بن عمرو قال مر علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نعالج خصا لنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزر رہے تھے کہ وہ ہم نحن نعالج خصا لنا، اور ہم بنا رہے تھے اپنے گھر کو. اپنے خص کہتے ہیں جو بانس ہے یا لکڑی یا اس گھر جس کے اوپر جس کی چھت ڈالا جا رہا ہے، لکڑی رکھا جا رہا ہے، اس کو اصلاح کیا جا رہا ہے، اس کے یعنی آپ لوگ کہتے ہیں ریپیرنگ یا ترمیم کیا جا رہا ہے. نحن نعالج خصا لنا، اور ہم اپنے گھر کو ترمیم کر رہے تھے. فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے آپ لوگ کر رہے ہو؟ فقلنا، ہم نے کہا کہ قد وہا، یہ گھر اور یہ چھت کچھ ضعیف کمزور ہو گیا ہے. فنحن نصلحہ،
اور ہم اس کو اصلاح کر رہے ہیں اور اس کو ترمیم کر رہے ہیں. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ارى الامر ما اظن الامر، میں نہیں دیکھتا ہوں اجل کو الا عاجل من ذلك، مگر میں نہیں دیکھتا ہوں اجل کو مگر وہ اجل ان سے بھی زیادہ جلدی ہوگا. یعنی یہ گھر جو آپ بنا رہے ترمیم کر رہے، ترمیم کرنے سے پہلے جو آپ گرنے کا خطرہ ہے، کہا کہ اس کی گرنے سے پہلے اجل آئے گا. ما ارى الامر، میں نہیں دیکھتا ہوں اجل کو الا عاجل من ذلك، مگر وہ اجل اس سے بھی زیادہ جلدی میں ہے، اس کی گرنے سے پہلے آ جائے. اور یہ حدیث بھی صحیح ہے. اس کے بعد حدیث باب ما جاء ان فتنة هذه الامة في المال، اور اس بارہ میں یہ پہلے حدیث ما ارى الامر الا عاجل من ذلك، اس میں یعنی جو اجل ہے اس سے بھی زیادہ جلدی میں ہے، اس سے بھی زیادہ تیز آنے والا ہے. یعنی اجل اقرب ہے، اجل اس سے نزدیک ہے کہ وہ گر جانے سے پہلے ہی آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ گھر کو بنا رہے ہیں اس خوف سے کہ نہ گر جائے اور یہ خراب نہ ہو جائے کہ موت آنے سے پہلے. اور کہا کہ کبھی کبھار موت آتا ہے اس کی خراب ہونے سے پہلے. آپ بنا رہے ہیں کہ موت آنے سے پہلے خراب نہ ہو جائے، کبھی یہ خراب ہونے سے پہلے موت آ جائے گا. باب ما جاء ان فتنة هذه الامة في المال، اس امت کے فتنے مال میں ہیں. حدیث 2336. حدثنا احمد بن منین قال حدثنا الحسن ابن سوار قال حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح ان عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه عن أبيه عن كعب بن عياض قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، ان لكل امة فتنة، ہر امت کے لیے فتنہ ہوگا، یقیناً فتنہ ہر امت کے لیے ہے. وفتنة امتی المال، میری امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے. اور حدیث صحیح ہے، اور حقیقتاً یہ مال میں فتنہ ہے. وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.